الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر ہر انسان کا یہ مشاہدہ ہے کہ جس کے جتنے زیادہ دشمن ہوتے ہیں وہ شخص اتنا زیادہ حساس اور اتنا زیادہ کانشیس ہوتا ہے، اور ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے دشمنوں کے شرور سے محفوظ رہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور اس انسان کے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار اور پھر ان کی ذیلی شاخیں ان دشمنوں کی ایک فہرست ہے. اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان اتنا ہی زیادہ غافل ہے، اپنے دشمنوں کے بارے میں نہ معلومات حاصل کرتا ہے اور نہ ہی اس کو ان دشمنوں سے بچنے کی تدبیر معلوم کرنے کا شوق ہے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نفس و شیطان ہیں خنجر در بغل. نفس و شیطان ہیں خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بد عمل. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. انسان کے اتنے دشمن ہیں اور انسان اپنے دشمنوں سے بھی اتنا ہی غافل ہے. انسان کا ایک دشمن نفس ہے، انسان کا دوسرا دشمن شیطان ہے، انسان کے تیسرے دشمن
اور ان کی ذیلی شاخیں وہ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، آتش پرست اور جتنے باطل ادیان کے پیروکار ہیں وہ ہیں۔ اور چوتھا دشمن انسان کا منافق ہے، اور ہر ایک کے وار کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، اور ہر ایک اپنی دشمنی کا برملا اظہار کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس انسان پر رحم فرمایا کہ انسان کو ان دشمنوں کی وضاحت کر دی اور ان دشمنوں کے وار کے طریقے اور ہتھ کنڈے بھی بتا دیے کہ یہ کیسے دشمن ہیں اور یہ کیسے حملہ کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اور یہ چاہتے کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو دشمن ہے، چاہے نفس ہو، چاہے شیطان ہو، چاہے منافقین ہو، چاہے یہود و نصارہ اور مجوسی ہو، یہ سب چاہتے ہیں کہ انسان سے اس کے ایمان کی دولت چھین۔ خسرت دنیا والآخرہ، تاکہ انسان کی دنیا بھی برباد ہو جائے، انسان کی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اور دنیا کو برباد کرنے کے لیے، عزت کو برباد کرنے کے لیے، راحت کو برباد کرنے کے لیے، گھروں کو برباد کرنے کے لیے، محلوں کو برباد کرنے کے لیے، شہروں کو برباد کرنے کے لیے اور پورے ملک کو برباد کرنے کے لیے یہ تدبیر کرتے رہتے ہیں۔ ہم لیتے ہیں نفس کو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو امارہ ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ گناہوں پر ابھارتی رہتی ہے۔ گندے خیالات، گندے وساوس، گندی باتیں، گندے ارادے، یہ تمام چیزیں نفس کی کارستانیاں ہیں، اور نفس اتنا ہی کام کرتا ہے کہ گندے خیالات کو ابھار دیتا ہے، گندے خیالات اور گندے وساوس دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے آگے شیطان کام شروع کرتا ہے۔ شیطان اللہ رب العالمین سے براہ راست مخاطب ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی صورت میں اس نے یہ کہہ دیا تھا لَأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے پروردگار مجھے آدم سے اور آدم کی اولاد سے ایسا بغض ہو گیا ہے کہ مجھے موقع دے دیجئے، لام تاکید کا لے کے آیا، نون تاکید ثقیلہ کا لے کے آیا کہ لَأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ ان کی ذریت کو قیامت تک نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت تک کا موقع نہیں دیا۔ انسان اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک چلا گیا، اب اس کے بعد دنیا میں جو کیا اس کے بقدر معاملہ ہوگا۔ اگر اللہ رب العالمین اس شیطان کو یہ طاقت دے دیتے کہ یہ شیطان قیامت تک کام کرتا تو قبر میں بھی نہیں چھوڑتا، حشر میں بھی نہیں چھوڑتا، پل صراط پہ بھی نہیں چھوڑتا، کہیں نہ کہیں اس کی چال چلتی اور یہ ایسے چال سے وار کھیلتا کہ دھڑام سے انسان گر جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دیں گے، لیکن یہ مہلت موت تک کی ہے، موت کے بعد پھر بندے کا معاملہ اور اس کے خالق کا معاملہ ہے۔ اب شیطان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے چلیے آپ نے مجھے اتنی مہلت دے دی تو اب میرے وار کے طریقے سن لیجئے۔ وار کے طریقے یہ ہیں کہ لَأُزَيِّنَنَّ، کہ میں گناہوں کو مزین کر کے پیش کروں گا۔ یعنی نفس امارہ نے وار کیا
نفس امارہ نے وار کر کے اس کا کام یہ کیا کہ دل کے اندر برے خیالات اور برے جذبات، برے وساوس پیدا کر دیے۔ اب شیطان کا کام یہاں سے شروع ہوا، اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں اس کو آراستہ اور پیراستہ کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں پر بھی لام تاکید کا لے کے آیا ہے اور نون تاکید ثقیلہ کا لے کے آیا ہے کہ یہ واردات میں کر کے رہوں گا، کہ اب مزین کرتا ہے، اس کو ایسا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور ایسی امیدیں دلاتا ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّ لَهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ کہ میں ان کو امیدیں بھی دلاؤں گا اور ان کو حکم دوں گا، یعنی اتنا ان پہ غلبہ کر دوں گا کہ وہ کام کرنے کے اوپر اپنے آپ کو مجبور پانے لگے۔ یہ شیطان نے اپنے طریقے واردات بتایا، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ میں اپنے دائیں سے بھی اس انسان کے دائیں سے بھی لشکر لے کے آؤں گا، بائیں سے بھی لشکر لے کے آؤں گا، اوپر سے بھی لشکر لے کے آؤں گا، نیچے سے بھی لشکر لے کے آؤں گا، آگے سے بھی لشکر لے کے آؤں گا، پیچھے سے بھی لشکر لے کے آؤں گا، اور اس انسان کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ بچ کے جائے تو کیسے جائے؟ یہ شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر علی الاعلان کیا۔ اور قربان جائیے اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر انسان کو کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دوست نہ سمجھو۔ اور شیطان چاہتا کیا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، یہ اپنے لشکر کو، اپنے پیروکاروں کو دعوت دیتا ہے برائی کی تاکہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں۔ اس کا گویا کہ اغراض و مقاصد اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ رب العالمین تو اپنے دوستوں کو گمراہی سے نکالتے ہیں نور ہدایت کی طرف، اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات، وہ نور سے نکال کر تاریکی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ طاغوت کا کام، یہ سرکش کا کام، یہ اللہ کے باغی کا کام کہ حق کے راستے سے ہٹا کر شر کے راستے پہ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے شیطان کو بھی ذکر کر دیا، نفس کو ذکر کیا کہ نفس کا کام کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور شیطان کے تمام اعلانات کو اور اس کی تمام واردات کو ذکر فرما دیا، اور تمام واردات کو ذکر کرنے کے بعد انسان کو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی والے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرنا، کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتلا دیا کہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو انسان کے لیے جو دشمن شیطان کو رکھا ہے اس کی چالیں، اس کی تدبیریں ساری دکھانے کے بعد انسان کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو انسان ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ تم کو اگر مشاہدہ کرنا ہے، محسوس مثال کے اندر سمجھنا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان تمہاری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ شیطان اس انسان کا دشمن ہے، اور اس انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے بلکہ اس کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، اس کی طاقت پہ یاد۔ یہ انسان کا دوسرا دشمن ہے، اس کے لشکر ہیں، اس کا دربار ہے، اس کے منازل ہیں، اس کی حرکات ہیں، اس کے مکر ہیں، اس کی تدبیریں ہیں، اس کی لالچ ہے، اس کے تزیین ہے، اس کی آرائش ہے، اس کی زیبائش ہے، یہ سارے کام کرتا ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ واردات۔ اب آگے چلیے، آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ اس انسان کا دشمن کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ اب
اللہ رب العالمین نے ایک طرف مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم یہود و نصارہ ان کے سلسلے میں ہمدردی کا گوشہ رکھتے ہیں. یہاں پر یہ بات وضاحت ہو جانی چاہیے کہ ایک حربی ہے، ایک ذمی ہے، ایک امن کا پیروکار ہے، ایک امن کا خواستگار ہے، اور ایک حربی وہ ہے جو کہ دشمن ہے، علانیہ دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، ہر وقت مسلمانوں کی بدخواہی چاہتا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی حقیقت سننا چاہتے ہو تو سنو، ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. یہ حقیقت ہے کہ تمہارے جو دشمن ہیں یہود و نصارہ، کفار مشرکین، تو ان کی داستان سنو. ان کی داستان حقیقت یہ ہے کہ تم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، حالانکہ تم تمام کتابوں، چاہے زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، اور جتنے بھی صحیفے ہوں سب پر ایمان لے کے آتے ہو، تمام پیغمبروں کی حرمت کے قائل ہو، تمام پیغمبروں کے اوپر ایمان لانے کو اپنا جزو ایمان سمجھتے ہو، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں سمجھتے. لیکن تم اس کی حقیقت دیکھو کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں امن کے خواستگار ہیں، ہم امن کا پیغام لے کے آئے ہیں. لیکن جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ اپنے انگلیوں کو چبا ڈالتے ہیں تم سے بغض کے نتیجے. ان کی دشمنی اتنی سخت، اور ان کی دشمنی کا عالم کیا ہے؟ ان کی دشمنی کا عالم یہ ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے جو بکواس نکل رہی ہے، ان کے منہ سے جو گندی باتیں نکل رہی ہیں، جو جرائد کے اندر چھاپتے ہیں، جو میڈیا کے اوپر لے کے آتے ہیں، جو اپنے وسائل کے ذریعے سے جس کی تشہیر کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑی. وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دل کے اندر پوشیدہ ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا. آگے چلیے، قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ تم ان کے بالکل رنگ میں ڈھل نہ جاؤ، اور اس کے باوجود، رنگ میں ڈھلنے کے باوجود تمہیں معاف نہیں کریں گے. یہ اتنے شاطر دشمن، اتنے بغض والے دشمن. یہ انسان کا تیسرا دشمن اور اس کی ذیلی شاخیں ہیں. اب انسان کا چوتھا دشمن، مسلمان کا چوتھا دشمن کون ہے؟ تو چوتھا دشمن یہ ہے کہ وہ منافقین کی جماعت ہے. اب منافقین کی جماعت کا حال کیا ہے؟ منافقین کی جماعت کا حال یہ بتاتے ہیں اللہ رب العالمین وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں. اور واقعتاً اسلام کتنا روشن مذہب ہے، واقعتاً اسلام کے سلسلے میں ہمیں ہمدردی ہے، واقعتاً ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں، واقعتاً ہم اسلام کے بارے میں یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، اور اسلام کی سربلندی سے ہم خوش ہوتے ہیں، اسلام کے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ تو ایک تصویر ہے. اب تصویر کا دوسرا رخ یہ بیان کرتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا، جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، اور ہم کو آپ کی کامیابی سے خوشی ہے. ہم وہاں جو جاتے ہیں ان سے جو بات کرتے ہیں اس لیے جاتے ہیں تاکہ کچھ راز باز لے لیں، اور کچھ راز لے کر پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں اور آپ کے اس کے ذریعے سے ہم آپ سے جو ہے انعامات حاصل کریں.
یہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے منافقین۔ اور ان کا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ ان کا برتاؤ یہ ہوتا ہے کہ ما اصابک من مصیبت، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اوہ بڑا اچھا ہوا، مسلمانوں کو نقصان ہوا، ان کو مر جانا چاہیے، ان کو زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ مدینہ طیبہ جب واپس ہونے لگے تو انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ دیکھو تم جو خرچ کرتے ہو ان کے اوپر خرچ مت کرو، چونکہ یہ خرچ کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جمع ہے، جب تم خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو لنفضوا من حولک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ بھاگ جائے گی۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ اب یہ چار دشمن جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں متعین فرما دیے کہ یہ انسان کے چار دشمن۔ اب ان چار دشمنوں کا طریقہ واردات کیا ہے اور ان چار دشمنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے ہی ہم مدد حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے نفس امارہ جو ہے، یہ نفس امارہ کا کام وسوسہ ڈالتا ہے، گندے خیالات پیدا کر دینا ہے۔ تو اب دماغ کی جو مشینری ہے اس کا کام ہے سوچنا، یہ دماغ سوچتا رہتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو فری چھوڑ دیں گے تو یہ الٹی سیدھی چیزیں سوچنے لگے گا۔ مکان خالی رہا دیو میں گیرت، خالی مکان کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔ تو اب اس کو سوچنے سے روک نہیں سکتے، اس کے دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ آئے گا، یہ ایکٹیو رہے گا۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، اب آنکھ چاہے اچھی چیز دیکھے یا بری چیز دیکھے، لیکن آنکھ کا کام ہے دیکھنا، وہ دیکھتی رہے گی۔ کان کا کام ہے سننا، وہ سنتا رہے گا۔ زبان کا کام ہے بولنا، وہ بولتی رہے گی۔ ناک کا کام ہے سونگنا، وہ سونگتی رہے گی۔ اب اس کے اندر اختیار اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے کہ آنکھ کو صحیح جگہ استعمال کر کے اس کو صحیح مصرف میں استعمال کریں۔ کان کے سلسلے میں ہم کو اختیار دیا، کان کے ذریعے ہم قرآن کریم کی تلاوت سن لیں، واعظ سن لیں، نصیحت سن لیں، یا ہم اس کے ذریعے گانے سنیں، اس کے ذریعے فحش باتیں سنیں، اس کے ذریعے گندی چیزیں سنیں۔ اسی طرح آنکھ کے ذریعے اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، بری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ زبان کو صحیح باتوں میں استعمال کر لیں یا گندی باتوں میں استعمال کریں۔ زبان کے ذریعے سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، زبان کے ذریعے سے ذکر کیجئے، زبان کے ذریعے سے آپ اللہ اور رسول کے پیغامات کو نقل کیجئے۔ اور یہی زبان ہے، اس زبان کے ذریعے سے آپ گالیاں دیجئے، آپ غیبت کیجئے، آپ اپنے دل کا بغض نکالیے، آپ کینہ رکھیے اور اس کینے کے سلسلے میں مشاء بنمیم یعنی چغلی ادھر سے ادھر کرتے پھریے۔ یہ زبان کا یہ اختیار دیا اللہ رب العالمین۔ اب جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ظاہری حواس کو اختیار دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو باطنی حس جو عقل اور شعور ہے اس کو اختیار دیا۔ اس پر اختیار یہ دیا کہ آپ اس عقل کو صحیح چیزوں کے سوچنے پہ لگائیں۔ افلا یتدبرون القرآن افلا یتذکرون، کیا قرآن پہ غور نہیں کرتے، قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، قرآنی احکامات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس سے استنباط نہیں کرتے، اس سے نتیجہ نہیں کرتے؟ کیا قرآنی جو ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یہ جو اللہ نے قرآن میں عبرت کے قصے ذکر کیے، فرعون کا قصہ، حامان کا قصہ، شداد کا قصہ، نمرود کا قصہ، اور بڑے بڑے ابو جہل اور ابو لہب کے قصے اور اللہ کے دشمنوں کے قصے، کیا اس پہ غور نہیں کرتے؟ کیسے کر و فر کے ساتھ اور کیسی مکاریوں کے ساتھ اور کیسی چابک دستی کے ساتھ آئے، لیکن کلٹی ہوئے تو نام لینے والا کوئی نہیں۔ کیا ان کی پاؤں کی کھسکساہٹ کوئی سن رہا؟ نہیں سن رہا۔ لا یسمعون حسیسہا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی کان میں آواز نہیں پڑ رہی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دماغ کو دیا ہے۔ اب اس دماغ کو نفس امارہ کا میسج لینے کے لیے قبول کر لیجئے، یا اس دماغ کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے جو ورک ہے اس کے لیے وقف کر لیجئے۔
اللہ رب العالمین نے انسان میں 3 نفس رکھے ہیں. نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس لمامہ کیا ہے؟ فلا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس ہے. اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ جو ہے جب گناہ سے توبہ کر لیتی ہے، ملامت کرنے کے نتیجے میں نفس لوامہ میں ملامت کی، اور ملامت کرنے کے نتیجے میں جب اطمینان قلب نصیب ہو گیا توبہ کے بعد، تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس نفس امارہ کو جو میسج دے رہا ہے نفس امارہ، اس دماغ کو اس کے اندر استعمال کر لیں، یا ہمارے پاس جو نفس لوامہ کا میسج آ رہا ہے اس میسج کو اپنے اندر محفوظ کر لیں. جیسے ایک موبائل ہے، موبائل فون پر کال آ رہی ہے، ایک نامحرم خاتون کی کال ہے، ایک کسی اللہ والے کی کال ہے، کسی رشتہ دار کی کال ہے، کسی عزیز کی کال ہے. اب آپ اس کال کو ریسیو کر کے آپ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا رشتہ داری کے حقوق سے متعلق، آپ نے اس کو ریسیو کیا، آپ نے صلہ رحمی کی باتیں کی، خیر خیریت پوچھی، تو آپ کا یہ موبائل نعمت. اور یہی موبائل پر کال آئی اور آپ نے ریسیو کیا، کسی نامحرم خاتون کی کال تھی اور آپ نے ان سے گفتگو کی اور گندی باتیں کی، یہی موبائل زحمت بن گیا. نہ نیند آ رہی ہے، نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ بیوی بچوں میں مزہ آ رہا ہے، نہ کسی چیز میں مزہ، ہر چیز ویران ہو گئی. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک حص رکھی ہے عقل. اس عقل کا کام یہ ہے میسج لینا. اب نفس امارہ اپنے میسج دے رہا ہے اور نفس لوامہ اپنا میسج دے رہا ہے. اب اگر نفس امارہ کا میسج ریسیو کر لیا اور اس پہ سوچنے لگے تو یہ عقل گناہ کے اندر استعمال ہوئی. اور جب تک یہ عقل خیر کے بارے میں استعمال ہوئی تو کوئی گناہ نہیں. اور اگر دماغ کے اندر خیال آیا، اس خیال کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی تو بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ خیال غیر اختیاری. مس کال آئی ہے، ایک نامحرم کا فون آیا ہے، آپ نے اٹھایا نہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی ملال نہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو ریسیو کر لیا تو ریسیو کرنے کے نتیجے کے اندر آپ کو گناہ ملے گا. تو اسی طریقے سے نفس امارہ نے جب آپ کے دماغ کو میسج دیا، جب تک آپ نے اس میسج کی طرف کان نہیں دھرا، توجہ نہیں کی، تو آپ کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ غیر اختیاری. لیکن آپ نے میسج ریسیو کر لیا، اس وقت سے گناہ شروع ہو گیا. یہ تو نفس امارہ کا ورک ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. اب آگے چلیے شیطان کا ورک. شیطان کیا کرتا ہے؟ نفس امارہ نے جب میسج دیا کہ نامحرم کو دیکھ لو، نامحرم سے بات کر لو، گندی باتیں کرو، یہ نفس امارہ نے میسج دیا. جھوٹ بولو، سود کھا لو، غیبت کر لو، کینہ رکھ لو، یہ نفس امارہ میسج دے رہی، یعنی نامحرم کی مس کال آ رہی. اب اس کے بعد جو ہے شیطان اپنا ورک شروع کرتا ہے. اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں شیطان کیسے ورک کرتا ہے. لَأُزَيِّنَنَّهُ، میں اس کے جو امارہ نے میسج دیا اس کو مزین کروں گا. ارے وہ جو فون آیا ہے کتنی خوبصورت لڑکی ہوگی اور کتنے لڑکے اس کے لیے مر رہے ہوں گے، اور تمہیں میسج کر رہی ہے، تم اس میسج کو ریسیو نہیں کر رہے. اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا، اس کی چلو ایک دفعہ آواز تو سن لو. اب اگر شیطان کی اس ورکنگ کو آپ نے بریک نہیں لگایا تو شیطان اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے لے کے جائے گا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، بڑا عبرت کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا. شیطان کیسے ورکنگ کرتا ہے آپ دیکھیے. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا، اس عابد کی عبادت پورے علاقے میں مشہور تھی. اتنی شہرت ہوئی، اتنی شہرت ہوئی کہ ایک وقت آیا کہ لوگ اس کے پاس پانی دم کروانے آنے لگے اور وہ پانی دم کر کے دیتا رہا. اس کے بعد جو ہے یہ پانی دم کرنے لگا، لوگ اس سے بیعت ہونے لگے، تعلقات قائم ہو گئے. اس کے بعد ایک موقع آیا کہ 2 بھائی آ کر بیعت ہو گئے اس سے، اور اس کی مجلس میں آتے رہے، عبادت کرتے رہے. جو بھی بنی اسرائیل کے اندر عبادت کا طریقہ تھا اس کے مطابق عبادت کرتے رہے. معاملہ چلتا رہا. چلتے 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 ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ دونوں بھائیوں کو ایک سفر درپیش ہو گیا. آج کے زمانے کی طرح سفر تو ہوتا نہیں تھا،
گھوڑے گاڑیاں ہیں، خچر گاڑیاں ہیں، بیل گاڑیاں ہیں، یا پیدل قافلے جا رہے ہیں تو مہینوں 6 مہینے سال بھر لگ جاتا تھا، 2 سال 3 سال لگ جاتے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنے کے لیے۔ امن کا مسئلہ بھی ہوتا تھا اور سارے دن سفر نہیں کرتے تھے، صبح سورج نکلنے کے بعد سفر شروع کرتے تھے اور جو ہے زوال تک سفر روک دیتے تھے۔ تو اس طرح ان دونوں بھائیوں کا سفر درپیش ہوا تو دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری ایک ہی بہن ہے، کنواری ہے، اور اس بہن ہمارے نہ والد صاحب ہیں نہ امی ہیں، تو اب اس بہن کو ہم اکیلے کہاں چھوڑ کے جائیں؟ تو دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ مشہور عابد ہیں، امانت دار ہیں، دیانتدار ہیں، چلے ایسا کرتے ہیں ان بہن کو دونوں بھائی لے کر عابد صاحب کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں عابد صاحب کے پاس گئے، عابد صاحب سے کہا کہ جناب عابد صاحب آپ بہت عبادت گزار ہیں اور ہر وقت عبادت مصروف رہتے ہیں، ہمارے سفر ہے، کاروباری سفر ہے، ضروری سفر ہے، ہم سفر نہیں کریں گے تو بڑے مسائل ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور ہم اکیلے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے، آپ اس کو اپنے گھر میں اپنے خانقاہ میں کسی کونے میں جگہ دیں۔ تو انہوں نے پہلے منع کیا، پھر اصرار ہوا، پھر ان کو خیال ہوا کہ میرے مرید ہیں اور مخلص ہیں، چلو ایسا کرتا ہوں ایک کمرے میں جگہ دے دیں۔ اب انہوں نے ایک کمرے میں جگہ دے دی۔ ایک کمرے میں جگہ دینے کے بعد کچھ عرصے تک تو وہ کھانا جو پکتا کسی کے ذریعے سے اس کمرے میں بھجوا دیتے، وہ پردے کے پیچھے سے کھانا دے دیتا اور چلا جاتا، وہ خاتون لے لیتی اور اس کے بعد کھانا کھا لیتی، کھانے سے فارغ ہو پھر پردے کے باہر رکھ دیتی، وہ آ کے اٹھا لیتا۔ کچھ عرصہ ایسے چلتا رہا۔ اب دیکھیے نفس امارہ نے ورک کیا۔ نفس امارہ نے کہا کہ عابد صاحب آپ ذرا سوچئے تو، یہ آپ کے 2 مخلص مریدوں کی بہن ہے، آپ کھانا ایسے دے کے بھجوا دیتے ہیں جیسے کہ کوئی گناہگار خاتون ہے، کبھی کبھار کھانا دینے آپ خود چلے جائے گی، اور کم سے کم یہ تو ہو کہ کل آپ کے مرید آئے تو وہ تو آپ یہ تو کہہ سکیں کہ بھائی میں نے اس کی دلداری کے لیے کبھی میں نے خود بھی کھانا دیا۔ تو عابد صاحب نے ٹرے اٹھا کر گئے اور جا کر اسی طرح پردے کے باہر رکھا اور رکھنے کے بعد جو ہے چلے گئے، اس نے کھانا لے لیا۔ کچھ عرصہ معاملہ ایسے چلا۔ اس کے بعد اب شیطان چھوڑنے والا تو ہے نہیں، شیطان نے اپنی ورکنگ شروع کی۔ شیطان نے عابد صاحب سے کہا کہ آپ کھانا رکھ کے چلے جاتے ہیں، کبھی آپ نے خیر خیریت پوچھی؟ اتنے عرصے سے بیچاری پردے کے اندر بند ہے، اس پردے کے اندر نہ اس کا بھائی قریب ہے نہ کوئی رشتہ دار قریب ہے، کوئی بھی قریب نہیں ہے، کم سے کم آپ اس سے خیریت تو پوچھ لیا کیجیے۔ تو اب انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح، بڑی صلہ رحمی کی بات ہے۔ اب دیکھیے شیطان عالم کو عالم کے انداز سے بہکاتا ہے، عابد کو عابد کے انداز سے بہکاتا ہے، راہب کو راہب کے انداز سے بہکاتا ہے۔ تو اب اس نے کہا صلہ رحمی، اب سارے فضائل دماغ میں آ گئے ہوں گے ان کے، صلہ رحمی کی یہ فضیلت ہے، جنت میں یہ ملے گا یہ ملے گا، وہ خوب مزین کر کے پیش کر۔ اب وہ نیکی کرنے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک دن کھانا رکھتے ہوئے پوچھا بہن آپ خیریت سے ہیں، یا بیٹی تم خیریت سے ہو؟ بات ہو گئی، انہوں نے کہا جی میں خیریت سے۔ کچھ دن ایسا معاملہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ تم صرف خیریت پوچھ کے آ جاتے ہو، کبھی 2 بول بول لیا کرو تاکہ اس کے جو ہے تسکین کا انتظام ہو جائے۔ تو اب انہوں نے 2-4 بول بولنا شروع کیے، اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ پھر شیطان نے ایک دن کہا کہ تم پردے کے باہر ایسے دے کے آ جاتے ہو جیسے چھوت چھات کی بیمار ہے، بھائی کبھی اندر جا کر بھی پردہ کروا لو، اندر جا کے دے دیا کرو۔ تو انہیں اندر جا کر دینا شروع کر دیا کھانا۔ اب اس دوران شیطان نے اپنی ورکنگ تیز کر دی۔ ورکنگ تیز کرنے کے بعد شیطان نے یہ کہا کہ بھائی تم عجیب آدمی ہو، تم کھانا رکھ کے اور خیریت پوچھ کے آ جاتے ہو اور 2 باتیں کر لیتے ہو، بھائی 10 منٹ بیٹھ جایا کرو۔ اور 10 منٹ بیٹھنے سے کیا ہوگا، انسان چونکہ معصوم الانسان الا لانسہ، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انسیت ہے، تو لہذا اس کو انسیت فراہم کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ اب وہ 10 منٹ بیٹھنے لگے۔ 10 منٹ بیٹھے، شیطان نے اپنا وار کھیل دیا اور گناہ کروا دیا۔
گناہ کروا دیا، پھر اس کے بعد جو ہے کہہ دیا کہ دیکھو غلطی ہو گئی، اب تم کسی کو بتایا نہیں۔ اب اللہ کی آزمائش تھی، شیطان تو شیطان ہے، چھوڑتا تو ہے نہیں، تو اتنے میں کیا ہوا، بچہ ہو گیا۔ اب ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ سارے پورے علاقے کے اندر مجھے عابد کہا جاتا ہے، ایک لڑکی کنواری، اس کے کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ تو بڑی بے عزتی اور رسوائی کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس بچے کو لیا، گلا دبایا اور دفن کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر شیطان نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، بچہ کے گلا دبا کے تم نے مار دیا تو اس کی ماں کے دل پہ آرے نہیں چلے ہوں گے، اور یقیناً جب وہ آئیں گے اس کے بھائی تو یہ لڑکی بتا دے گی کہ میرے بچے کو بھی مارا ہے اور میرے ساتھ یہ غلط حرکت بھی کی۔ تب ان کو وحشت طاری ہوئی، وحشت طاری ہوئی تو شیطان نے کہا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو بھی قتل کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ اب انہوں نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا اور دونوں کو ایک جگہ دفن کر دیا۔ اور شیطان نے کہا تم فکر نہ کرو، جب آئیں گے تو تم کہہ دینا کہ بیمار پڑی، مر گئی، اور جو ہے تم عابد ہو، تم پہ کوئی شک نہیں کرے گا۔ اب عرصہ گزرا، بھائی دونوں بھائی آئے، آ کے پوچھا، بہن سے ملنے کے لیے آئے، بہن کے بارے میں پوچھا تو بہن نے کہا، بہن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ بھائی بیمار ہوئی، مر گئی، شیطان نے جھوٹ بلوا دیا عابد سے۔ اس کے بعد بھائی لوگ چلے گئے۔ اب شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ میاں نے کہہ دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن، اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ تمہیں جہنمی نہ بنا دے، یہ تو پکی بات ہے۔ اب شیطان نے کہا کہ ارے اس کی آخرت تو تباہ ہو گئی لیکن دنیا کی عزت تو ابھی باقی ہے، یہ کیسے باقی رہ جائے؟ اب شیطان نے اپنا جال بننا شروع کیا، اور شیطان جو ہے ان دونوں بھائیوں کے خواب میں آیا۔ خواب جو ہے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، ایک رحمانی خواب ہوتا ہے، ایک نفسانی خواب ہوتا ہے۔ یہ معبرین پہچانتے ہیں کون سا شیطانی خواب ہے، کون سا رحمانی خواب ہے، کون سا جو ہے نفسانی خواب ہے۔ تو شیطانی خواب کے اندر شیطان آیا اور آنے کے بعد کہا تمہاری بہن کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہماری بہن بیمار پڑی، وہ مر گئی۔ کہیں ارے بیوقوف مت بنو، تمہاری بہن کو تمہارے یہ جو عابد صاحب ہیں، پیر صاحب، انہوں نے مارا ہے۔ اب اور کہا کہ فلاں جگہ پر دفن کیا۔ اب ان دونوں بھائیوں کو شک ہو گیا۔ اب وہ آئے اور آ کر جو سوالات شروع کیے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے تو وہ ایک دم اکھڑ گئے۔ اکھڑنے کے بعد انہوں نے فوراً کہہ دیا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ ہو گیا۔ تو اب دونوں بھائیوں کو جلال آیا، دونوں بھائیوں نے مولوی صاحب کو پکڑا، وہ جو عابد صاحب تھے، مولوی صاحب نہیں تھے، یاد رکھنا ایک ہوتا عابد، ایک ہوتا مولوی۔ عابد جو ہوتا ہے وہ صرف عبادت کر کر کے ایک مقام پا لیتا ہے، اس کے پاس علم کچھ نہیں ہوتا۔ تو عابد صاحب کو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابدی، 1000 عابد ایک طرف اور ایک فقیہ ایک طرف شیطان میں بھاری ہو جائے۔ تو وہ جو عابد صاحب تھے، عابد صاحب کو انہوں نے پکڑا، پکڑنے کے بعد منہ کالا کیا، بال گنجے کیے، گلے میں رسی ڈالی اور پورے محلے میں گھسیٹتے پھرے حتیٰ کہ وہ چیخ چیخ کے مر گئے۔ تو اب شیطان نے اپنا پورا وار کھیلا۔ اب اللہ میاں فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان کی حقیقت سنو، تمہارے سامنے شیطان کی چال بتا دی، شیطان کا وار بتا دیا، اب شیطان کی حقیقت سنو، شیطان کرے گا کیا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں فیصلہ فرما دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، تو اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، جہنم سے ڈرایا تھا، پل صراط کا بتایا تھا، تمام چیزوں کو جو بتایا تھا وہ سب سچی باتیں تھیں۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق فوعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سراسر مکاری تھا۔ اور پھر اس کے بعد شیطان سے جب لڑائی جھگڑا ہونے لگے گا تو وہ کہے گا کہ تم مجھے ملامت مت کرو، ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تمہیں کوئی مجبور تھوڑی کیا تھا، میں نے تو تمہارے سامنے ایک جال بنا تھا، تم اس جال میں آ گئے۔ ایک دفعہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ابلیس کی، یہ کتابوں میں قصہ لکھا ہوا ہے۔
وہ پہچانتے تو تھے نہیں، ابلیس انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ تو اس نے کہا ابلیس، گریبان پکڑا تو کمبخت تو سب نے مصیبت میں مبتلا کیا۔ اس نے کہا رک جاؤ، میرا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تم ہی تو سب کو عذاب میں مبتلا کیے، رک جاؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں میرا کیا قصور ہے، اور پھر تم خود فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ میں قصوروار ہوں یا انسان قصوروار۔ تو اس نے کہا اچھا چلو۔ اب وہ لے گیا ایک مٹھائی حلوائی کی دکان۔ حلوائی کی دکان میں جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں جلیبیاں بھن رہی ہیں، اور جلیبیاں تلنے کے بعد اس جلیبیوں کو شیرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابلیس گیا، ابلیس نے جانے کے بعد انگلی لی اور شیرہ لیا اور شیشے پہ لگا دیا، اور دونوں دوست یعنی ابلیس اور وہ انسان دونوں ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا اب خاموشی سے دیکھتے رہنا اور پھر فیصلہ کرنا۔ اتنے میں کیا ہوا، جب شیرہ شیشے پہ لگا تو ساری مکھیاں آ گئی، 4-5 مکھیاں آ گئی اور شیرہ چاٹنے لگی۔ اتنے میں ایک بلی تھی، اس بلی نے دیکھا تو مکھیوں پہ چھپکلی تھی، چھپکلی نے دیکھا کہ وہاں پر مکھیاں ہیں تو چھپکلی لپکی، چھپکلی کو بلی نے دیکھا، بلی لپکی۔ وہاں ایک آدمی مٹھائی لینے آیا ہوا تھا، اس کے پاس کتا تھا، کتے نے بلی کو دیکھا تو بلی پہ لپکی۔ جب بلی پہ جھپٹا کتا تو اس کے نتیجے میں وہاں پر جو شیرنی رکھی ہوئی تھی وہ گر گئی۔ جب شیرنی گر گئی تو دکان والے نے کتے کے مالک کو پکڑا، مارنے لگے تو اتنے میں کیا ہوا کہ کتے والے اور ان میں لڑائی ہوئی تھی، تو 5 آدمی اس طرف ہو گئے، 5 آدمی اس طرف ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی، اور لڑائی بڑی اتنی بڑی حتیٰ کہ 4-5 اموات ادھر سے ہو گئی، 4-5 اموات ادھر سے ہو گئی۔ اس کے بعد ابلیس نے اس سے پوچھا مجھے بتلاؤ کہ اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا، کیا مکھی میں نے بھیجی؟ کیا میں چھپکلی کو بھگا کے لے کے آیا تھا؟ کیا میں نے بلی کو بھگایا تھا؟ کیا کتے کو میں نے بھگایا تھا کہ وہ بلی پہ لپکے؟ اور کیا تھال میں نے گرائی تھی؟ کیا میں نے تمام چیزیں کی تھی؟ تو یہ شیطان ابلیس، اللہ رب العالمین پہلے بتلا رہے ہیں کہ شیطان ہمارے سامنے جب آئے گا تو وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان کہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو باتیں کہی تھی وہ سچی تھی، فوعدتکم فاخلفتکم ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدہ کیا تھا، جو بات کی تھی وہ جھوٹی تھی، میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا۔ ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پہ کوئی زور تھوڑی چلتا تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں شیرہ لگا کے دیا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب دیکھیے کہ یہ شیطان کا پورا سینیریو ہے، پورا پس منظر ہے، اور اگلا منظر ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ شیطان جو انسان کا دوسرا دشمن ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بتلایا کہ نفس امارہ وسوسے پیدا کرتی ہے اور شیطان کا کام اس کی تزیین و آرائش۔ اس کے بعد ورکنگ کرتے ہیں منافقین، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، کہ وہ جو تزیین و آرائش کی ہے اس کے نمونہ، عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر انسان کے دل میں گندا خیال آیا، اس گندے خیال کو مزین شیطان نے کیا، اور ایک عورت کو ننگے لباس کے اندر، برہنہ لباس کے اندر تیار کر کے منافقین نے، یہودی نے، نصرانی نے، مجوسی نے اور اللہ کے باغیوں نے مارکیٹ میں بھیجا، اور مارکیٹ میں بھیجنے کے بعد اس کو کہا کہ یہ جو ہے کوئی معیوب پیشہ نہیں ہے، یہ سیکس ورکر ہیں، اور سیکس ورکر کے لیے ایک عزت دار پیشہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ اگر کوئی ناشتا تھا اس کے گھر کا پانی نہیں پیا جاتا تھا، آج کل یہ کہلائے جاتے ہیں ستارے۔ اور پہلے زمانے میں اگر کوئی گندے پیشے سے وابستہ ہوتا تھا تو اس کے گھر پہ نہیں جاتے تھے، اور آج گندے پیشے سے وابستہ خواتین سے تعلقات اتنے ایسے بڑے سطح پر ہیں کہ ایک اللہ والے کے تعلقات نہیں ہوں۔ یہ انسان کے 4 دشمن ہیں۔ اب ان 4 دشمنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے گفتگو کا آخری خلاصہ۔ دیکھیے
اللہ رب العالمین نے نفس امارہ کے سلسلے میں تو فرما دیا کہ یہ جو ہے توجہ انسان کی بانٹتی ہے، گندی چیز کی طرف جاتی ہے، تو گندی چیز کی طرف توجہ جانے لگے، اور شیطان کی تزیین و آرائش کے سلسلے میں فرما دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے وہ کمزور ہے، اللہ نے فرما دیا کیونکہ شیطان پکڑ کے نہیں لے کے جاتا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ تم یوں دعا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے پروردگار عالم، جو ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے، جو دوسروں کو تھامنے والے ہیں، میں آپ کی رحمت کا واسطہ دے کے بھیک مانگ رہا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر بھیک مانگ رہا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اللہ کی صفات کا ذکر کیا، حی کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اگر گناہ کر لیا تو دل بھی مردہ ضمیر بھی مردہ، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفت کا جو انتخاب کیا، حی، اے اللہ مجھے روحانی زندگی چاہیے، اور روحانی زندگی آپ سے ملے گی کیونکہ آپ حی، اور مجھے بچانے والے آپ ہیں کیونکہ آپ قیوم ہیں، آپ نے پوری کائنات کو تھامے رکھا ہے۔ اور یہ سب چیزیں ممکن کیسے ہوں گی؟ برحمتی کا، آپ کی رحمت کے صدقے میں۔ اور رحمت ملے گی کب؟ استغیث، جب میں بھکاری بن کے سوال کروں۔ اور سوال کیا ہے؟ اصلح لنا شأننا کلہ، اے پروردگار عالم میرے تمام حالات کو بہتر کر دیجیے، ظاہر اور باطن سب کو اچھا کر دیجیے۔ اور اے اللہ میں کچھ نہیں، لست بشیء، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، میرے حوالے مت کیجیے گا میری جان ایک لحظے کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے ہماری جانیں ہمارے حوالے کر دی تو ہم تو ہیں ہی بیکار نکمے، تو ہم پیدا ہوئے ہیں من ماء مہین، تو اے پروردگار عالم میری جان میرے حوالے مت کیجیے، میرے نفس کے حوالے مت کیجیے، یہ دعا مانگو۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا کرو؟ دوسرا کام اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو، اور یہ لحاظ تمہیں ملے گا اللہ والوں کی جوتیوں کے صدقے میں، تو اللہ والوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اب اللہ والوں کے ساتھی بننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل روایت ہے، میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں، وقت ہو گیا ہے، بس اتنا عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے سمجھایا جیسے ایک عطر والا ہے، عطر والوں سے دوستی کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں عطر بھی ملے گا، اور اگر عطر نہیں ملا تو کم از کم عطر کی خوشبو ملے گی، اور تمہاری طبیعت کے اندر انبساط اور فرحت پیدا ہو جائے گی، انشراح طبیعت ہو جائے گی۔ اور اگر برے سے دوستی کرو گے تو اس کی مثال بھٹیارے کی ہے، تم اس کے پاس جاؤ گے تو تم اس کے پاس سے کچھ نہیں ملے گا، اور ملے گا بھی تو کیا ملے گا؟ گند و غبار ملے گا، کالے دھبے ملیں گے، اور بدبو ملے گی، اور کالے نشانات ملیں گے۔ اب یہ ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، تو اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب ان اچھوں کی صحبت سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کا قصہ ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فرقہ وجود میں آیا تھا، اس کا نام تھا دہریہ۔ اب بھی دہریے بہت سارے ہیں، اشتراکی نظام بھی دہریہ کے نظام پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر چیز خود بخود پیدا ہوئی ہے۔ اب دہریہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے علم دیا تھا، اور ان کو اس مقام پہ کھڑا کیا تھا کہ ان کے پاس اللہ کے وجود کے لیے 100 دلائل تھے، 100 دلائل۔ اور جب ان کے مقابلے میں کوئی دہریہ آتا تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ 10-15 وار کے اندر اس کو چت کر دے، جتنا بڑا 30 مار خواہ 10-15 وار کے اندر وہ چت ہو جاتا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے ظاہری علوم پورے کر لیے تو باطنی علوم کے حصول کے لیے وہ ایک اللہ والے کی تلاش میں نکلے، اللہ والے کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈ رہے، کسی سے دل ہی نہیں مل رہا، پریشان سرگرداں، اور
اور جب دل سے تکلیف اٹھتی ہے نا تو آدمی کی تکلیف پریشان کرتی ہے. جیسے انسان کو پیاس لگ جائے تو انسان تڑپتا ہے جب تک پانی نہ مل جائے. تو جب ان کے دل میں باطن کی اصلاح کی فکر ہوئی تو ان کے پیاس لگ گئی. ایک موقع آیا کہ ان کی ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی. اللہ والے سے ملاقات ہوئی، بیچ کا واقعہ میں چھوڑ رہا ہوں. آخر کار ہوا یہ کہ ان اللہ والے نے کہا کہ اے راضی، تم ہمارے سے تعلق رکھنا، آتے جاتے رہنا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت پہلے آ گیا اور وہ اللہ والے موجود تھے. اب شیطان امام راضی کے پاس آیا اور آنے کے بعد اللہ رب العالمین کے وجود پر دلیل مانگی. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل دی، اس نے اس کو توڑ دیا. شیطان چونکہ بہت بڑا شیطان ہے تو انہوں نے دوسری دلیل دی، تیسری دلیل دی، چوتھی دلیل دی، پانچویں دلیل دی، حتیٰ کہ 15 دلیلیں دی. اس نے ساری کی ساری دلیلیں توڑ دی. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ میرا آخری وقت ہے اور اس آخری وقت کے اندر یہ کون کمبخت آ گیا جو اللہ رب العالمین کے وجود پر جو دلائل میں دیتا رہا ساری زندگی، اور بڑے سے بڑے 30 مارخان دہریہ 10-15 دلائل کے بعد چت ہو جاتا تھا. اس نے تو میرے 15 دلائل چٹکی میں توڑ دیے. یہ کون ہے؟ اور اگر یہی حال اسی رفتار سے میں دلائل توڑتا رہا اور میرا وقت آ گیا تو گویا کہ میں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں مجھے شک ہے، اللہ کے وجود کا میں قائل نہیں رہا. کیونکہ دلیل ٹوٹ رہی ہے تو اب وہ جو ہے بغیر دلیل کے ماننا نہیں، دلائل کے اوپر بات ہو رہی. اس طرح ہوتے 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 40 دلیل ٹوٹی، 50 دلیل ٹوٹی، 60 دلیل ٹوٹی، 70، حتیٰ کہ 95 دلیلیں ٹوٹ گئی. اب تو ان کے ماتھے میں پسینہ آ گیا اور وہ کانپنے لگے کہ یا اللہ یہ کون سی بلا آ گئی میرے آخری وقت کے اندر. اب اللہ والے سے تعلق دیکھیے کام کیسے دے رہا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے 99 دلائل دیے، اس ابلیس نے 99 کے 99 دلائل توڑ دیے. ان کے شیخ وضو فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین نے بعض اللہ والوں کے اوپر یہ ہم کرامت کے قائل ہیں لیکن ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں. تو حضرت شیخ کے اوپر اللہ رب العالمین نے امام راضی کی حالت کو منکشف فرمایا اور انہوں نے دیکھا کہ امام راضی کا آخری وقت ہے، 99 دلائل ٹوٹ چکے ہیں، اب آخری دلیل رہ گئی ہے. اگر یہ بھی ٹوٹ گئی اور یہ وقت آ گیا تو بغیر دلیل کے جائیں گے، ساری زندگی کی ریاضتیں برباد، ساری محنت برباد. تو انہوں نے لوٹے کو اٹھایا اور زمین پہ مارا اور فرمایا کہ کہتا کیوں نہیں کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اب جب یہ جملہ کہا اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم فرمایا اور وہ کلمات، شیخ کے کلمات امام راضی کے کان میں پہنچے تو امام راضی نے فرمایا کہ اے ابلیس، میں اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں. اب یہاں پر جو ان کا یہ کہنا تھا اور ایمان کی حالت میں وہ رخصت ہو گئے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس 4 دشمنوں سے بچنے کا راستہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جو سکھلایا ہے وہ یہ کہ ایک تو اللہ کے سامنے اپنے تمام اوزار ڈال دو اور کہہ دو کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اور دوسرے نمبر پر کسی اللہ والے کے ہو جاؤ. اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس شعر کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں جو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس و شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل ذرا سنبھل. نہ آ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ، ہاں باز آ، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا یہ مسجد انتظامیہ نے ریک بنوائے ہیں تو یوسف بھائی نے کہا کہ آپ لوگ علم میں لے آئیں کہ ریک جو ہے